الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آج ہم اس کا تھوڑا سا پارٹ 2 لے کے چلیں گے، دوسرا حصہ جو ہم نے شروع کیا تھا کہ کس طریقے سے دین کو بدلنے کی لوگوں نے کوشش کری، ٹھیک ہے، تمام انبیاءوں نے کس بات کا سامنا کیا، صحابہ کرام نے کیا کیا، تبع تابعین پھر محدثین آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے حدیث تدوین کری، یہاں تک ہم نے ایک شارٹ اس کا وہ پڑھا تھا۔ اب اس سے آگے میں لے کے چلتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، فرقہ والیت، کہ یہ جو لوگ فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، سب سے زیادہ بری یہ چیز ہے۔ صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اپنے آپ کو کسی بھی فرقے سے اٹیچ کرنا، جوڑنا یا یہ کہنا کہ میرا تعلق اس سے ہے، اس فرقے سے ہے، یا تمہارا تعلق کس فرقے سے ہے، یہ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہے۔ قرآن اور حدیث صرف اور صرف ایک بات پہ قائم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کری، قرآن کی بات مانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، بس وہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک تو میں نے یہ سورہ آل عمران کی آیت پڑھی۔ ہوا کیا کہ جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا، لوگ کاروبار کرتے رہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں۔ اب لوگ جو ہے، پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ حدیثیں سیکھنے، قرآن سیکھنے، علم الرجال سیکھنے سینکڑوں میل دور جاتے تھے، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، خچروں پہ سفر کرتے تھے اور سیکھتے تھے۔ دوسرے لوگ دنیا داری میں لگے رہے، جو دنیا داری میں لگے رہے ان کے پاس پیسہ آنے لگا، اور جو دین سیکھ رہا ہے وہ ظاہر ہے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا۔ اب کیا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ یار ہم اپنی اولادوں کو جو ہے نا وہ اس طرف ڈالیں گے کہ جہاں سے ابتدا ہوئی، تاکہ ہماری اولادوں کے پاس بھی پیسہ آئے، ٹھیک ہے، اسٹیٹس بڑھے، کاروبار بڑھے، تھوڑا سا آرام ملے۔ جب دنیا داری کی طرف ڈالنا شروع کیا انہوں نے، تو دین پیچھے رہ گیا۔ جو علم وہ سیکھنے کے لیے جاتے تھے، اب وہ کیا کیا انہوں نے کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تھا، جا کے بس پوچھ لیا کرتے تھے یہ مسئلہ ہوا ہے، کیا کیا جائے، ہم کیا کریں ہم۔ اس وقت قرآن و سنت پہ چلنے والے لوگ تھے، وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے سناتے تھے، اور دلیل سے کہ آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، قرآن میں اللہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے اور حدیث میں اس کے بارے میں یہ آیا ہے، اور حدیث کا ریفرنس دیتے تھے۔ دور آگے چلتا رہا۔ پھر ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے کیا کیا کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر بس عالموں کی بات کا وہ بنا لیا کہ عالموں کی بات مانی جائے گی۔ عالم کا مطلب امام کی بات، یہ جو بھی ہے، بزرگ ہیں، مسجد کے ہیں، مؤذن ہیں، امام ہے، جو بھی ہے، ان کی بات مانی جائے گی۔ اب اس میں چاہے وہ دلیل دے قرآن و حدیث سے یا نہ دے، انہوں نے کہا چونکہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ اذان دے رہا ہے،
یہ نماز پڑھا رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ ہم سے جھوٹ نہیں بولے گا. بات اس کی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، بات یہ ہے کہ اگر اسی کو علم نہیں ہے صحیح اور اس نے غلط فتویٰ دے دیا تو کیا ہوگا؟ جس پہ وہ عمل کر رہا ہے، جو فتویٰ حاصل کرنے والا ہے، وہ بھی گمراہ ہوگا اور وہ بھی گمراہ ہوگا. اس کا عذاب اس پر بھی جائے گا جس نے غلط فتویٰ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسے علماء سو آئیں گے، بالکل آئیں گے ایسے علماء سو، اور آتے رہ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں اور آتے رہیں گے، کیونکہ نبی نے فرما دیا، صحیح سند کے ساتھ ہے یہ حدیث، کہ جن سے لوگ پوچھیں گے مسئلے مسائل اور وہ ان کو بتائیں گے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی اس کے، نہ ان کو علم ہوگا، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو، ہم کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھے، امام سے پوچھا اور آگے، اور صبح آفس چلے گئے اپنے. یعنی اپنی ذمہ داری جو ہماری اللہ نے رکھی تھی کہ قرآن اور حدیث پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو چھوڑ دیا. اب میں بات کروں گا سورہ توبہ کی ایک آیت کی، میرا خیال ہے 30 یا 31واں نمبر ہے، کہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ میں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کری سورہ توبہ میں کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء کو اپنا رب یا درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے. یہ آیت ہے سورہ توبہ میں، کوئی بھی قرآن اٹھا کے پڑھ لو، یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ایک صحابی تھے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے علماء کو کبھی بھی اپنا رب نہیں بنایا. دیکھو وہ اس آیت کو سمجھے ہی نہیں تھے کہ علماء کو اپنا رب، ان کے ذہن میں شاید یہ بات ہو کہ رب اسی کو کہتے ہیں جس کے آگے جھکا جائے، جس کو سجدہ کیا جائے. اب سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. کیا تم لوگ ایسا کرتے تھے کہ تمہارے علماء تمہیں کوئی چیز کہتے تھے یہ حلال ہے تو تم اس کو حلال مان لیتے تھے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں بالکل. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ ایسا کرتے تھے کہ جس چیز کو تمہارے علماء حرام قرار دے دیں تم مانتے تھے کہ ہاں یہ حرام ہے؟ وہ کہتے تھے بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے. ہمارے دیکھو پہلے برین واش کیے گئے کہ رب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آگے سجدہ کیا جائے. نہیں، حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے جس کی بات کو آپ مان لو گے بغیر دلیل کے، قرآن اور حدیث کے، کہ اس نے کہہ دیا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، بغیر دلیل کے مان لیا آپ نے، اس کو رب بنا لیا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح سند کے ساتھ الفاظ ہیں، اور قرآن کی آیت ساتھ میں نے پیش کر دی سورہ توبہ کی. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ہال تو خود دیکھنے جا رہے ہیں، اور مسئلے کے لیے ہم جب امام کے پاس جا رہے ہیں تو اس سے پوچھ نہیں رہے کہ آپ نے قرآن کی کس آیت اور کس حدیث سے دلیل لی ہے. اب آ جاؤ ایک اور آیت کی طرف جو کہ ہے سورہ انعام میں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یہ کھول کے پڑھ لو، کسی بھی ترجمے کے قرآن کو پڑھ لو، جتنے بھی لوگوں نے ترجمے کیے میں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور فرقوں میں بانٹ لیا اپنے آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سوچو کتنی خطرناک چیز ہے فرقہ واریت، اپنے آپ کو کسی فرقے میں ڈالنا کہ ہمارا تعلق فلاں فرقے سے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہم فلاں فرقے کو فالو کرتے ہیں، ہم فلاں فرقے کو فالو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں ڈالا. صاف طور پہ یہ آیت ہے قرآن کی. ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ قرآن کی آیتیں سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں کیوں نازل کی ہیں، اس کا ترجمہ کیا، اس کا مقصد کیا ہے. بس کیا عربی پڑھنا ہمارا کام ہے؟ میں اسی آیت کے اس پہ ایک وہ سناتا ہوں حدیث
کہ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہونے والے ایک جو تھے نامور تابعی عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے، لیکن تابعی اس وجہ سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے ہی تھے، وہ بالکل دودھ پیتے ہوں گے بچے یا اور تھوڑے سے بڑے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، صحابی کی فہرست میں ان کا شمار نہیں ہو سکا۔ جو تابعی عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ تھے، جنہوں نے سیدنا عثمان، سیدنا علی، دیکھو کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن سیکھا۔ یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے 3 اتنے جلیل القدر صحابہ سے قرآن سیکھا، اور اس کتاب کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں، سیر الاعلام النبلا، یہ علم الرجال کی کتابیں ہیں جس میں ان کا ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جن سے قرآن سیکھا، جن صحابہ کرام سے، وہ اپنے بارے میں بتاتے تھے کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے، ہم 10 آیتیں قرآن کی سیکھتے تھے، اور اگلی 10 آیتوں کی طرف جب تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ ہم وہ پچھلی 10 آیتوں کے تمام احکامات، مسائل، ان کے عمل، ان میں اگر کوئی چیز منع ہے یا کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، جب تک کہ ہم وہ صحیح سمجھ نہیں لیتے اور اس پر عمل نہیں کر لیتے، ہم اگلی 10 کی طرف نہیں جایا کرتے تھے۔ سمجھے؟ یہ تھا ہمارے جو سلف صالحین گزرے ہیں ان کا طریقہ کار، کہ قرآن بے شک 2 آیتیں پڑھو، لیکن اس کا ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، تشریح پڑھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تفسیر کری ہے۔ یہ میں نے پورا بتا دیا تھا، تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کی جائے گی، اپنی طرف سے نہیں ہوتی تفسیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو جب تک وہ نہیں سیکھ لیتے تھے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، بس پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے، اس میں کیا احکامات آ رہے ہیں ہمیں کوئی مقصد نہیں ہوتا، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری جو تلاوت ہے اور قرأت ہے وہ بہترین ہونی چاہیے بس، اور اس پہ حدیث سنا دوں میں تمہیں تلاوت اور قرأت بہترین پر۔ وہ حدیث کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ لوگ قرآن پڑھیں گے، یعنی قریب ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور اس کو پیئیں گے جس طرح پانی کو پیا جاتا ہے، اور ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے حلق پر رکھا اور فرمایا یہاں سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی زبان سے تو الفاظ نکلیں گے قرآن کے، لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے جسم پہ قرآن کی وہ نظر نہیں آئے گی کہ قرآن میں اعمال کیا کرنے کو کہے گئے، کس سے روکا گیا ہے، کیا کرنے کو کہا گیا ہے۔ وہ قرآن بھرا پڑا ہوا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آیتوں سے، لیکن پھر بھی نبی کی اطاعت نہیں کرتے، نبی کی حدیث سامنے ہوتے ہوئے کسی عالم کی بات، کسی امام کی بات کو فوقیت دیتے ہیں کہ اس نے بولا ہے یہ، ہم تو اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں چونکہ ہمارے نزدیک تو بس یہ ہے۔ سوچو وہ قوم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث سامنے آ جائے، سنت سامنے آ جائے، اور وہ اس قوم اس کو ریجیکٹ کر دے کہ ہمارا تعلق چونکہ اس فرقے سے ہے، ہم اس امام کو مانتے ہیں، ہم اس مسجد میں پڑھتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جھٹلا دیں۔ یہ وہ ہیں فرقے جن سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ختم کر دیا سورہ انعام میں، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا ہم یہ کہلانا پسند کریں گے کہ ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں مسجد کے وہ کرنے والے ہیں، ہم فلاں کے پیچھے فالو کرنے والے ہیں؟ اللہ نے تعلق ختم کر دیا۔ پڑھو سورہ انعام۔ یہی تو بات ہے کہ ہم قرآن کو خوبصورت ترین طریقے سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ابھی ان کی بات بتائی میں نے کہ جب تک 10 آیتوں کے تمام عمل سیکھ نہیں لیتے تھے اگلی 10 کی طرف نہیں چلتے تھے۔ آج ہم کس اس پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ایک اور حدیث سناتا ہوں صحیح بخاری کی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے، مشرق کی سمت کی طرف اشارہ کیا، نکلیں گے اور قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح دور پھینک دیے جائیں گے جیسے تیر پھینک دیا جاتا ہے۔
پھر یہ لوگ کبھی دین میں واپس نہیں آ سکتے یہاں تک کہ تیر خود اپنی جگہ آ جائے. صحیح بخاری. دوسری حدیث دیکھو صحیح بخاری میں بھی یہی ہے کہ حلق سے قرآن نہیں اترے گا اور دین سے نکل جائیں گے. قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے معاملات میں عمل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. حدیث سامنے آ جائے، سنت سامنے آ جائے، سب کچھ چھوڑ دو. یہ جملہ کہنے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہم فلاں فرقے کے فالو کرنے والے ہیں، ہم فلاں امام کے فالو کرنے والے ہیں. تو بھائی اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن پوچھے گا اگر کیا کیا تو کیا جواب دو گے؟ ہم نے فلاں کے پیچھے چلتے رہے، ہم فلاں کے پیچھے چلتے رہے. صاف طور پہ نبی کی سنتیں سامنے آنے کے باوجود. بیٹا ہم نے دین کو اصل میں ویسے لیے ہی نہیں جس صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا کے اور دین کی حفاظت کری اور وہ دین خالص لوگوں تک پہنچایا. اور پوچھ لو کسی بھی علماء کرام سے پوچھ لو، بلکہ علماء کرام چھوڑو، جو محدثین نے یہ حدیثیں اپنی کتابوں میں درج کری. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی کے عالم نہیں ہیں، 800-900 سال پرانے عالم ہیں. فتح الباری میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں وہ، اور اس تشریح میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کے حلق سے نہ اترنے کا مقصد یہ ہے قرآن ان کے دلوں پر اثر نہیں کرے گا اور وہ لوگ قرآن اور سنت کے مطابق عمل ہی نہیں کریں گے. اپنی طرف سے مطلب جو کسی نے کہہ دیا، کسی امام کا قول لے لیا، کسی عالم کی بات لے لی، کسی اس کی بات لے لی، اس پہ عمل کرتے چلے جائیں گے، لیکن قرآن اور سنت کی طرف نہیں پلٹیں گے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف دین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بے شمار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ وہ یہ کہا کرتے تھے، پڑھ لو اٹھا کر کتابیں، ان کے نام سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دیکھو میں جو یہ فتویٰ تمہیں دے رہا ہوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ جاتی ہے تو میری بات کو دیوار سے دے مارنا، یعنی میری بات کو دیوار سے مار دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے لینا. یہ امام ابو حنیفہ کے الفاظ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں فقہ کی. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے امام ابو حنیفہ کی بات کو لیا ہے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں. او بھائی ہو سکتا ہے ان تک حدیث نہ پہنچی کیونکہ حدیث کی تدوین امام ابو حنیفہ کے بعد شروع ہوئی ہے. جیسے میں نے بتایا صحابہ کرام تک بھی بہت سی حدیثیں نہیں پہنچی تھی. وہ اتنا دور دور دین کی تبلیغ کے لیے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تو وہاں دور تک نہیں پہنچا تھا وہ ارشاد، کیونکہ وہ کئی مہینے کی سفر پہ تھے. اس وقت کوئی میل، واٹس ایپ، کوئی یہ چیزیں تھوڑی ہوتی تھی. جیسے جنازے کی میں نے مثال دی، خواتین کا جو ہے قبرستان میں جانا، اس کی مثال ہو گئی. تو ایسے بہت سی مثالیں ہیں اور ایسی کتنی حدیثیں کہ وراثت کی تقسیم ہو رہی تھی. ایک پھپھو بھانجی اور اس کی بیٹی تھی، وہ جو تھے کون سے صحابی تھے، ایک صحابی تھے، ان سے فتویٰ لینے آیا تھا ایک شخص. انہوں نے اپنے علم کے مطابق فتویٰ دیا کہ یہ ایسے ایسے تقسیم کرو. اور پھر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ایک کام اور کرنا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پہلے پوچھ لینا. جب وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا بالکل غلط فتویٰ دیا انہوں نے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک ایسا ہی کیس آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ایسے ایسے حصے ہوں گے. ان صحابی نے غلط فتویٰ دیا ہے بالکل. صحابہ دوسروں کی صحابی کی بات کو ریجیکٹ کر دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آنے کے بعد. آج ہم اپنے رشتہ داروں کی، مسجد کے امام کی یا کسی اور امام کی یا کسی عالم کی بات کو لے لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھوڑ دیتے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہو جاتی ہے، اس کتاب میں موجود ہے، اور چھوڑ دیتے ہیں. یہ فرقہ واریت ہے جس سے اللہ نے تعلق ختم کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف وہی لوگ کامیاب ہیں جو اطیع اللہ اور اطیع الرسول پر چل رہے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں. ہر معاملے میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے، اللہ کے نبی نے یہ کام کیسے کیا، وہ سنت پر عمل کر رہے ہیں.
امہات المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی سال تک درس دیتی رہی ہیں صحابہ کرام کو، ان سے سیکھنے آتے تھے لوگ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ آج کل تو علماء کرام یہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے 2000 سے زائد احادیث مروی ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور اللہ، میں بس کیا بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ان کے درجات کو بلند کریں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو اللہ تعالیٰ اتنا واقعی رحمت اور کرم کرے ان کے اوپر کہ خواتین کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں گھریلو، پاکی کے، ناپاکی کے، میاں بیوی کے ساتھ تعلقات کے، ان میں سے زیادہ تر احادیث انہی سے روایت ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کمرے میں رہتی تھی، ایک بستر پر سوتی تھی، تو جو وہ دیکھتی تھی وہ حدیث بیان کرتی تھی. اگر وہ نہیں کرتی تو آج ہم تک دین کیسے پہنچتا؟ تو یہ بس بات ہے ساری کہ ہم سوچو کس بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور کس کی بات کو لے رہے ہیں. ہم نبی کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ تو پھر خالص دین سے ہٹنا ہوا، اور دین اپنی مرضی کا نہیں چلے گا. میں نے کنکریوں والی مثال دی کہ وہ صحابی جو تھے وہ مسجد میں گئے، وہ صحابہ کرام کنکریوں پہ پڑھ رہے تھے کچھ، تو انہوں نے کہا تم کیا ذکر کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. کتنے فضیلت والے ذکر و اذکار ہیں یہ. تو ان صحابی نے کہا کہ اس سے بہتر تم اپنی موت کو یاد کرو. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے، اور تم نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں. کنکریوں پہ کہاں سے پڑھنا سیکھا تم نے؟ کس نے تمہیں کہا کہ کنکریوں پہ پڑھو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. یہ صحابی دوسرے صحابہ سے کہہ رہے ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، عشاء کا وقت ہوا، اذان کا، تو ایک مسجد سے آواز آئی کہ عشاء کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے اور لوگ عشاء کی تیاری کریں، اور پھر اذان دینی شروع کر دی ان صحابی نے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسجد میں گئے اور کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا ہے؟ لوگوں سے کہا کہ اس کو نکالو مسجد سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عشاء کی اذان دینے کا حکم دیا ہے، اس سے پہلے نہیں کہا کہ یہ الفاظ کہنے کہ لوگوں عشاء کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے. صحابہ کرام تو اتنا عمل کرتے تھے سنتوں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے اگر کبھی راستے میں سفر میں رفع حاجت سے فارغ ہوتے تھے، صحابہ کرام اپنے گھوڑے، اپنے اونٹ روک کر اس درخت کے نیچے فارغ ہوتے تھے اور کہتے تھے ہم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ وہ اس درخت کے نیچے رفع حاجت کرتے تھے. آج ہم نبی کی سنتیں سامنے ہوتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کے کہتے ہیں ہم فلاں امام کی بات مانیں گے، فلاں عالم کی مانیں گے. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے علماؤں کو رب بنایا ہوا ہے، یہ اختیار صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو انہوں نے کیا ہمیں وہ کرنا ہے بس. یہ کسی اور ہستی کو پوری کائنات میں اختیار نہیں دیا کہ کسی کی پیروی کی جائے گی. یہ اختیار ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے بس. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں جب آئیں گے دوبارہ، جب دجال آئے گا تو وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ بھی امتی بن کے آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے، اسی طریقے سے روزے رکھیں گے، اسی طریقے سے عبادت کریں گے، اور اسی طریقے سے قرآن پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے. وہ اپنی شریعت نہیں لے کر آئیں گے. وہ اختیار سب کے اللہ نے ختم کر دیے. قیامت تک صرف یہ اختیار ہے، بات جس کی مانی جائے گی وہ اور صرف یہی ہستی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس ختم، رحمت للعالمین. اور کسی ہستی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی بات کو لے لیا جائے. نبی کی بات حدیث سامنے آ جائے، نبی کی حدیث کو فالو کیا جائے گا بس. تو بھائی بس یہ فرقہ واریت سے بچو. اچھا اب آخری بات سے یہ اور کروں گا، تم لوگوں کو ایسے لوگ اپنی زندگی میں ملیں گے، ہوگا یہ جب آپ ان کو حدیث سناؤ گے نا کوئی کہ یہ آپ پڑھ لو اس کتاب میں، اس حدیث کی کتاب میں یہ موجود ہے، چاہے کسی بھی مسجد میں جا کے، کسی بھی مدرسے میں جا کے کتاب اٹھاؤ، اس جگہ وہ حدیث موجود ہوگی. حدیثوں میں چینجز نہیں کری ہیں انہوں نے نمبروں میں، کسی نے بھی، صرف بتاتے نہیں ہیں، چھپاتے ہیں بس.
وہ موجود ہوگی. اب وہ پتہ ہے کیا کریں گے؟ اس حدیث کو چھوڑیں گے، کسی اور بات کے پیچھے لگ جائیں گے آپ لوگوں کی کہ تم میں یہ برائی ہے. آپ اس کا جواب دو گے نا، وہ اس کو چھوڑیں گے، کسی اور بات کے پیچھے لگ جائیں گے. فرعون کیا کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو تبلیغ کر رہے تھے؟ بات چینج کرتا جا رہا تھا. سوال کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے تھے، وہ اس ٹاپک سے ہٹ جاتا تھا، دوسری طرف انگلی اٹھاتا تھا. وہ اس کا جواب دیتے تھے، وہ ٹاپک چھوڑ دیتا تھا، تیسری طرف انگلی اٹھاتا تھا. کیوں؟ اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے جواب دینے کے لیے. تو ان لوگوں کے پاس بھی ہے، جب نبی کی حدیث صحیح سنا دو گی تو یہ لوگ تمہاری کسی اور چیز کے پیچھے لگ جائیں گے. تمہارے اندر یہ برائی ہے، تم نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، تم نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، تم نے دیکھو موزے نہیں پہنے ہوئے، تم نے ایسا کیا، تم نے جو ہے نا وہ روڈ غلط کراس کری. ایسی ایسی باتیں اٹھائیں گے کہ انسان سوچے گا یہ پتہ ہے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹیں یا اپنے علماء کرام کے دین سے ہٹیں. الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو ہدایت دے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ نبی کی حدیث جب سامنے آ گئی، ہم نے دکھائی ان کو اپنی لائبریری میں لے جا کے، عالموں کو، جس نے عالم کا کورس کیا ہوا تھا. میں تراوی والی حدیث کی بات کرتا ہوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ 8 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراوی پڑھا کرتے تھے. ہم نے جب صحیح بخاری میں ان کو حدیث دکھائی تو باخدا اس کے یہ الفاظ تھے کہ یار میں نے صحیح بخاری مدرسے میں پوری پڑھی ہے، لیکن مجھے جس طریقے سے پڑھائی گئی، مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ یہ حدیث ہمیں نہیں پڑھائی گئی تھی، یا اگر پڑھائی گئی ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب یہ حدیث ہمیں پڑھائی گئی تو اس کے نیچے لکھ دیا تھا اس کا تعلق شافعی فرقے سے، ہم سے نہیں ہے. ابے یہ کیا شافعی فرقے سے؟ مطلب کیا فرقوں میں بانٹ لیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امت مسلمہ کے لیے ہے، شافعی، حنبلی اور حنفی اور مالکی کے لیے نہیں ہے. کچھ شخص نے یہ بات بولی اس لڑکے نے کہ یار ہماری کتابوں میں ان حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ اس حدیثوں کا تعلق حنفی فرقے سے نہیں ہے، شافعی فرقے سے. کیا دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے کیسے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. بولنے کو تو بہت کچھ ہے میرے پاس، لیکن صرف میں نے سمجھانے کے لیے کہ تفرقے بازی ہے کیا، اللہ اور اس کے رسول نے کتنی سختی سے منع کیا ہے. ہم پھر بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ ہے ہمارا، یہ فرقہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں، تو وہ جواب دینے کے لیے اللہ کے سامنے وہ تیار رہیں کہ جب اللہ نے منع کر دیا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو کسی فرقے سے کیسے جوڑا، وہ پھر اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار رہیں. اور اللہ نے تعلق ختم کر دیا ہے سورہ انعام میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان تفرقے میں جو پڑ گئے لوگ، فرقے میں پڑ گئے، اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں صرف اور صرف کلام اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں. اور آخرت میں ہمارا حساب کتاب بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کرے جو خالص دین کی پیروی کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں آب کوثر نصیب فرما دے اور ان کا ساتھ نصیب فرما دے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے اللہ، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، ابھی سیکھا ہے، سمجھا ہے، میرے اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ان کو بھٹکا مت دینا میرے اللہ. ہمیں اس خالص دین پر قائم رکھ اللہ جو تیرا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا میں تو نے پھیلایا ہے میرے اللہ. ہم تفرقے بازی سے اور ہر طرح کے ایسے لوگوں سے جو فتنہ اور تفرقہ پیدا کرتے ہیں اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں میرے اللہ. ہماری اولادوں کو، ہماری اولادوں کی اولادوں کو اور تمام سننے والوں کو تفرقے بازی سے اور غلط قسم کے فتوے اور غلط قسم کی احادیث سے دور فرما دے میرے اللہ. اے میرے اللہ، تو ہمیں اب دین اسلام میں پورا کے پورا داخل فرما لے میرے اللہ. اے اللہ، تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگیوں اور صحت میں، ہماری نوکری اور کاروباروں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں، تمام سننے والوں کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں اور آزمائشوں کو دور فرما دے میرے اللہ. اے اللہ، ہم سب کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے میرے اللہ.
اے میرے اللہ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجئے۔ ہم سب کو اور ہم تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجئے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء واللسان من الكذب وعینی من الخیانت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔